بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید. آج سے 6 سال پہلے 27 فروری کا دن تھا جب بھارتی فضائیہ نے پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی، اور اس سے ایک دن پہلے جو ہے وہ لائن آف کنٹرول کو کراس کر کے انہوں نے جو خیبر پختونخوا کا علاقہ ہے جبہ بالاکوٹ کے قریب، وہاں پر انہوں نے بمباری بھی کی تھی. اور اس کے بعد انہوں نے دوبارہ پاکستانی حدود کی خلاف ورزی کی تو پاکستان ایئر فورس کے جو شاہین ہیں انہوں نے بھارتی طیارے کو مار گرایا، اور ان کا جو پائلٹ تھا ابھینندن، اس کو پاکستانی فوج کے جوانوں نے گرفتار بھی کر لیا. تو آج اس 27 فروری کے 6 سال پورے ہو رہے ہیں جس کو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ بھی کہا گیا تھا. اور آج ہی اسلام آباد میں وفاقی کابینہ میں توسیع ہوئی ہے، اور نئے فیڈرل منسٹرز اور وزرائے مملکت نے حلف بھی اٹھایا. اور آج ہی اسلام آباد میں جو اپوزیشن جماعتیں ہیں انہوں نے ایک اجلاس کیا جس کا دوسرا دن تھا، اور انہوں نے کچھ قراردادیں منظور کی ہیں، ایک اعلامیہ جاری کیا ہے. تو اس پر آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، جو کہ وفاقی وزیر کا حلف اٹھا چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، آپ کو بہت بہت شکریہ، آپ کو مبارک بھی ہو کہ آپ فیڈرل منسٹر بن گئے. لیکن جیسا کہ میں نے انٹرو میں ذکر کیا ہے، ہندوستانی طیاروں کا جن کو آج کے دن 6 سال پہلے گرایا گیا تھا، تو جب انہوں نے بمباری کی تھی ہندوستانی طیاروں نے 6 سال پہلے، اور دعویٰ کیا تھا جی کہ کوئی ایک دہشت گردوں کا ٹریننگ کیمپ تھا، اور اس ٹریننگ کیمپ میں بمباری کر کے اور بہت سے دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے ہیں. تو جب میں خود پہاڑ چڑھ کر اس جگہ پر پہنچا تو وہاں پر میں نے کیا دیکھا، ایک لاش وہاں پہ پڑی ہوئی تھی. لیکن لاش کس کی تھی شاید آپ کو یاد ہو، لیکن ذرا دوبارہ یاد کروا رہا ہوں. جبہ کے پہاڑی علاقے میں اس مقام تک پہنچنا کافی مشکل تھا جہاں پر کہ بھارتی ایئر فورس کی طرف سے بمباری کی گئی. ہم جبہ کا جو نیچے ایک شہری علاقہ ہے یہاں سے پہاڑی علاقے میں داخل ہوئے، اور پھر پیدل ہم مشکل راستوں سے چلتے ہوئے اس جگہ پر پہنچے جہاں پر کہ بھارتی ایئر فورس نے اپنے بم گرائے تھے. اس بمباری سے جو گڑھا پڑا ہے، یہ آپ کو یہ گڑھا نظر آ رہا ہے. یہاں پہ 2-3 جگہ پہ انہوں نے جو بمباری کی اس سے گڑھے پڑے ہیں. کچھ اس میں جو درخت ہیں وہ تباہ و برباد ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ جو کچھ مکانات ہیں اس طرف، وہ اوپر آپ کو ایک مکان نظر آ رہے ہیں، ان مکانات میں کچھ دراڑیں پیدا ہوئی ہیں. ایک آدمی جو ہے وہ یہاں پہ زخمی ہوا ہے. یہ جبہ کے مقام پہ ہمیں یہ ایک مرا ہوا کوا نظر آیا ہے، اور ہمیں نوران شاہ صاحب نے یہ بتایا ہے کہ یہ جو ہندوستان کا اٹیک تھا، اس اٹیک میں جو واحد کیجویلٹی ہے، اگر کوئی موت واقع ہوئی ہے تو وہ اس کوے کی موت واقع ہوئی ہے. اور اس مظلوم کوے کی لاش آپ کو یہاں پہ جبہ کے مقام پہ نظر آ رہی ہے. اس کوے کی قاتل انڈین ایئر فورس ہے. اور اس کے بعد جو امبیرسمنٹ ہوئی انڈین ایئر فورس کو اور انڈین حکومت کو، اس کو کور کرنے کے لیے انہوں نے پروپیگنڈا کیا کہ جس پاک فوج کے جوان نائک عثمان نے ابھینندن کو گرفتار کیا تھا اور کالر سے پکڑا تھا اس کو، وہ مارا گیا ہے. لیکن دوبارہ ہمیں جو نائک عثمان ہیں وہ بھی مل گئے، اور جس ڈاکٹر نے ابھینندن کا طبی معائنہ کیا تھا وہ بھی ہمیں مل گئے. اور ان کے ساتھ ہماری کیا گفتگو ہوئی تھی ذرا سنی. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. یہ انڈین میڈیا کیوں کہہ رہا ہے کہ یہ ہم نے عثمان صاحب کو شہید کر دیا؟ بس یہ ان کا جھوٹ ہے. جس طرح وہ پہلے بھی اپنی افواہیں پھیلاتے رہتے ہیں یا کوئی اس طرح کی ان کی نیوز آتی رہتی ہیں. وجہ کیا ہے؟ کیوں وہ آپ کے بارے میں کیوں یہ پروپیگنڈا کر رہے ہیں؟ وہ زیادہ یہی ہے کہ میں نے اس پائلٹ ابھینندن کو کالر سے پکڑا ہوا ہے، تو اس لیے بار بار ان کے کافی سارے چینل ہیں. یہاں سے پکڑا تھا آپ نے کالر سے؟ یہاں سے پکڑا تھا، اسی جگہ سے، یہاں سے، اس جگہ سے، یہ جو جگہ یہاں سے لے گئے. اچھا، تو آپ نے اس کو کالر سے پکڑا ہے. تو وہ آپ کی کیونکہ تصویر نظر آ رہی ہے اس میں، ٹھیک ہے جی بالکل تصویر نظر آ رہی ہے. اور وہ صوبیدار احمد خان صاحب ہمارے شہید ہوئے تھے، ان کی تصویر میرے فیس کے ساتھ تھوڑی میچ کر کے تو صوبیدار احمد خان صاحب کس جگہ شہید ہوئے تھے؟ وہ نکیال والی سائڈ پہ. اچھا، وہ نکیال والی سائڈ پہ شہید ہوئے تھے. انڈین میڈیا اگر دیکھ رہا ہے تو وہ دیکھ لے کہ عثمان پاکستان آرمی کا جوان. آپ کا رینک کیا ہے؟ جی نائک رینک ہے، نائک عثمان. نائک عثمان زندہ ہے، سلامت ہے؟ زندہ ہوں، آپ کے سامنے دیکھ لیں. اور یہیں سے آپ نے ابھینندن کو کالر سے پکڑا؟ یہاں سے ہی کالر سے پکڑ کے لے گئے تھے یہاں سے. تو ویسے کالر سے کیوں پکڑا تھا اس کو؟ بس ویسے ہی وہ قابو کیا تھا کالر سے. دشمن ہے ابھی اس طرح تو نہیں نا ہم اس کو بالکل وہ کر سکتے. وہ کافی ڈرا ہوا سہما تھا، وہ کوئی بات چیت نہیں کر رہا تھا. شروع میں وہ بات چیت نہیں کر رہے تھے،
لیکن تھوڑی دیر کے بعد وہ کچھ بولنا شروع ہو گئے، جس میں انہوں نے بتایا اپنا کہ میں ونگ کمانڈر ابھینندن ہوں، اور اپنی مسز کا بتایا انہوں نے کہ وہ ریٹائرڈ ایئر فورس میں تھیں. اور رستے میں بس انہوں نے ایک بات مجھ سے جو مجھے زیادہ یاد ہے، انہوں نے مجھے کہا کہ ڈاکٹر یو ول بی فیمس. تو میں نے آئی سیڈ ٹو ہم کہ ابھینندن یو ول بی مور فیمس. سو ہی ریپلائڈ ٹو می دیٹ نو ڈاکٹر، دیر از اے ڈفرنس ان بیکمنگ پرزنر آف وار اینڈ یو ڈونٹ نو دا ڈسگریس ٹو گیٹ کاٹ ان دا ہینڈز آف اینیمی. تو یہ میری ایک بات اس کی جو میرے ذہن میں ہے. اور پاکستان ایئر فورس کے دو بہادر پائلٹ جنہوں نے انڈین ایئر فورس کے جہازوں کو گرایا، ان کو پھر قوم نے خراج تحسین پیش کیا، ان کا بھی آج ذکر کرنا بہت ضروری ہے. 26 فروری کو جو ان کی پلاننگ تھی اور 27 فروری کو جو ہم نے کیا، اس میں بڑا فرق تھا. وہ آئے رات کے اندھیرے میں، اپنے ٹارگٹ مس کیے اور افراتفری کے عالم میں بھاگ گئے. اس کے جواب میں ہم نے کیا کیا؟ ہم گئے، جو ہمارے انٹینڈڈ ٹارگٹس تھے ان کو تباہ کیا، اور اس کے بعد ہم وہاں کھڑے ہو گئے ٹو چیلنج دیئر ایئر ڈیفنس کہ سی وی آر ہیئر، جسٹ کم اینڈ سی واٹ از پاکستان ایئر فورس. جب بھی کوئی دشمن میرے ملک کی سالمیت یا قوم کے وقار کی طرف دیکھے گا تو اس کا وہی حال ہوگا جو اس دن ان دو جہازوں کے ساتھ ہوا. تو جو 27 فروری 2019 کو جو ہوا تھا، اس میں انڈین ایئر فورس کے لیے ایک سبق ہے، اور وہ سبق یہی ہے کہ پاکستان کی طرف دوبارہ میلی نظروں سے نہیں دیکھنا. ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب، کیا یہ ایک اتفاق ہے کہ آج 27 فروری کی سالگرہ بھی ہے اور آج آپ فیڈرل منسٹر بھی بن گئے ہیں، اور ہم ان کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اپنے بہادر شاہینوں کا بھی ذکر کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی مبارکباد دے رہے ہیں؟ تو یہ کوئی وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے سوچ سمجھ کے آج کے دن کا انتخاب کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت شکریہ آپ کی مبارکباد کا، آپ کے نیک جذبات کا. اس کا براہ راست جواب تو یہ ہے جی کہ یہ بالکل اتفاقی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کافی دنوں سے، بلکہ میں کہوں گا کہ کافی ہفتوں سے کابینہ کی توسیع کے حوالے سے پرائم منسٹر صاحب کی مشاورت جو ہے وہ جاری تھی، اور اس کے بعد جب مشاورت مکمل ہوئی تو پھر ظاہر ہے چونکہ پریزیڈنٹ حلف لیتے ہیں، پھر ان کی مصروفیات کو دیکھ کے تو جب انہوں نے ٹائم دیا تو آج کا یہ دن مقرر ہوا. اور کابینہ کی توسیع کے حوالے سے میں چھوٹی سی بات کر کے پھر اس بڑے اہم موضوع کے اوپر آؤں گا کہ دیکھیں یہ جو توسیع ہے، اس میں پرائم منسٹر کی اور ہماری قیادت کی جو ویژن ہے وہ یہ ہے کہ بہتر سے بہتر انداز سے ملک کی خدمت کی جائے اور ان مسائل کا خاتمہ ہو. اور میں نے آپ کے پروگرام میں، یاد ہوگا آپ کو، وہ کلپ بھی آپ کے پاس ہوگا، میں نے کہا تھا کہ پاکستان جو ہے وہ کارپوریٹ طریقے سے چل سکتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بہتر لوگ آئیں، وزارتیں سنبھالیں، ان کی پرفارمنس کا جائزہ لیا جائے، کام کریں، رہیں، نہیں کام کر سکتے وزارتیں تبدیل ہوں. ابھی آپ کو کابینہ میں ایک تو توسیع ہوئی ہے، آپ کو ریشفل بھی نظر آئے گی، اور وہ بھی کارکردگی کی بنیاد کے اوپر ہوگی. تو یہ پرائم منسٹر کا ویژن ہے کہ وزارتیں وزراء کو 5 سال کے لیے نہیں دیں. آج پورٹ فولیوز الاٹ نہیں ہوئے. جی بالکل، اسی لیے جو میں آپ کو عرض کر رہا تھا نا کہ جو ایک روایت ہے کہ جناب وزارت مل گئی تو 5 سال نہیں، ابھی وزیر وہی رہے گا جو کام کرے گا، جو کام نہیں کرے گا وہ تبدیل ہوگا. تو یہ ایک اچھی بات ہے اور اچھی سوچ ہے. اور دوسرا جو آج آپ نے یہ 27 فروری 2019 کے حوالے سے بات کی، دیکھیں انڈیا جو ہے وہ ہمیشہ اپنے مکرو اور اپنے جھوٹے پروپیگنڈے اور بیانیہ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایکسپوزڈ ہے. وہ چاہے کشمیر کا مسئلہ ہو اور مقبوضہ کشمیر ہو، وہاں پہ جس طرح وہ مظالم کر رہا ہے اس کو چھپانا ہو، اپنی وہاں پہ 7-8 لاکھ فوج کی موجودگی کو جس طرح وہ کور اپ کر رہا ہے، اٹراسٹیز ہو رہی ہیں، ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں، وہ جس طرح وہ جھوٹا پروپیگنڈا کرتا ہے. اور یہ جو واقعہ ہے 27 فروری کا، اس میں آپ دیکھیں کہ بڑے بزدلانہ طریقے سے جہاں آپ گئے، خود آپ نے دکھایا، اس نے کارروائی کی، بھاگ گئے. پھر جب انہوں نے کوشش کی اور ہماری ایئر فورس نے جو جواب دیا وہ پوری دنیا نے دیکھا. باقاعدہ ان کا جو ہے وہ ونگ کمانڈر ابھینندن کو قید کیا گیا، پھر ایک گڈ ول جیسچر کے طور پہ اس کو رہا کیا گیا. پاکستان نے جس طرح ابھی ہمارے شاہین بتا رہے تھے کہ اپنے ٹارگٹ وہاں پہ ہٹ کیے، ان کا جواب نہیں دے سکے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ دن جو ہے یہ بڑا ایک ایئر فورس کے لیے بھی اور افواج کے لیے بھی بڑا ایک شاندار کامیابی کا دن ہے اور پاکستان کے لیے بڑا فخر کا دن ہے. اچھا، اب یہ بتائیں کہ آج اسلام آباد میں اپوزیشن جماعتوں کا ایک اجلاس تھا. پہلے ان کو اجلاس کرنے نہیں دیا گیا، پھر انہوں نے زبردستی ایک ہوٹل کی ریسیپشن پہ اجلاس کیا ہے. تو اس میں کیا باتیں ہوئی ہیں، ذرا اس کے بارے میں ایک چھوٹی سی رپورٹ آپ کو دکھا دیتے ہیں. اپوزیشن اتحاد کی تحریک تحفظ آئین پاکستان کانفرنس کے دوسرے دن ہوٹل انتظامیہ نے بکنگ کینسل کر دی. تاہم اپوزیشن رہنما زبردستی گیٹ کھول کر ہوٹل میں داخل ہو گئے. آسما جہانگیر آڈیٹوریم پر تالے لگا دیے گئے تھے. اپوزیشن اتحاد نے ہوٹل ریسیپشن میں ڈیرے ڈال دیے. ہوٹل کے باہر کھڑا کر دیا، دروازہ بند کر دیا، پولیس بھیج دی، افسران بھیج دیے. میرے خیال سے یہ بڑی شرمناک بات ہے.
کانفرنس میں اپوزیشن اتحاد نے ملک میں اقتصادی، سیاسی اور صوبوں میں بگڑتی ہوئی امن و امان کی ذمہ داری 8 فروری 2024 کے دھاندلی شدہ انتخابات کو قرار دیا۔ اپوزیشن اتحاد نے اپنے اعلامیہ میں کہا کہ ملک کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف آئین اور قانون کی بالادستی میں ہے اور تمام سیاسی اسیروں کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ یہاں پر گفتگو کی اجازت نہیں، سوچوں پر پہرے بٹھا دیے گئے ہیں، میڈیا کی آواز کو بند کرنے کے لیے پیکا قانون لے آئے ہیں۔ فیڈریٹنگ یونٹس کو جب تک اب مطمئن نہیں کریں گے تو فیڈریشن کو کیسے چلائیں گے؟ سندھ کے پانی پہ جو گرین پاکستان انیشیٹو کے جو پلانس بنائے گئے ہیں وہ ختم کیے جائیں۔ کانفرنس میں مطالبہ کیا گیا کہ پیکا ترامیم کو فوراً ختم کیا جائے۔ اپوزیشن اتحاد نے ملک کے جاری بحران کا حل آزادانہ، شفاف اور منصفانہ انتخابات قرار دیے اور مسائل کے حل کے لیے عملی جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ کیمرہ مین ارشد خان کے ساتھ راشدہ شعیب، کیپٹل ٹاک، اسلام آباد۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، اب سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ اگر یہ ہوٹل کے اندر ایک ہال بک کروا کے وہ ایک میٹنگ کرنا چاہ رہے تھے تو اس کو کیوں روکا گیا اور تالا کیوں لگا دیا گیا؟ اس سے تو ان کو فائدہ ہوا ہے، نقصان تو نہیں ہوا؟ میر صاحب گزارش یہ ہے کہ ابھی آپ نے تمام ہی جو ان کے ممبران ہیں پی ٹی آئی کے یا دیگر جو باقی جماعتوں کے لوگ بھی تھے، ان کی تمام کی تقاریر ابھی اگر حامد میر صاحب کے کیپٹل ٹاک میں چل سکتی ہیں، پوری دنیا دیکھ رہی ہے، تو پھر بندش کہاں پہ ہے؟ سوچ پہ بندش کہاں پہ ہے؟ زبان پہ بندش کہاں پہ ہے؟ تو پہلی تو یہ میں وضاحت دوں گا۔ دوسری بات یہ ہے جی کہ یہ ہوٹل کی بکنگ انہوں نے کرائی نہیں کرائی، کیا بند ہوئے، یہ بڑی چھوٹی باتیں ہیں۔ میں آپ کو چھوٹی باتیں مینس کہ مائنر۔ دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم انہیں جو فورم دے رہے ہیں وہ پارلیمنٹ کا فورم ہے، روز تقریریں کرتے ہیں، بھائی وہاں پہ آپ آئیں جہاں پہ آپ کی بات پوری دنیا سنتی ہے، وہاں پہ آپ آتے ہیں، کاغذ پھاڑتے ہیں، گڑیاں بناتے ہیں جناب، اور میں اڑا نہیں سکتا ورنہ وہ بس یہ اور یہ، تو یہ کوئی طریقہ ہے؟ آپ ہوٹلوں کی لابیوں میں ریسیپشن پہ جا کے سارے جو ڈرامے آپ کر رہے ہیں، بھائی آپ کے پاس پارلیمنٹ موجود ہے، پرائم منسٹر آپ کو کہہ رہے ہیں ہاؤس کمیٹی بنائے، بیٹھ کے بات کریں، ایک کمیٹی آلریڈی موجود ہے، مذاکراتی ٹیم موجود ہے۔ اگر یہ جو آپ آئین اور قانون کی بالادستی کی بات کر رہے ہیں، میں اس بحث میں نہیں جاؤں گا کہ آپ کے اپنے دور میں کتنی بالادستی تھی آئین اور قانون کی عمران خان کے دور میں، اور اب اس کا موازنہ کروں، چھوڑ دیں، میں تو ماضی کی بات کرتا نہیں ہوں، آپ کو پتہ میں پروگریسو آدمی ہوں، میں آگے کی بات کرتا ہوں، وے فارورڈ کی بات کرتا ہوں۔ آئیں بیٹھیں، وے فارورڈ یہی ہے، آپ ایک لابی دوسری لابی، آپ 5 سال لابیاں کھیلتے رہیں، ہم اپنا کام کریں گے جس کے لیے ہم ڈٹرمنڈ ہیں، جس کے لیے ہم لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اچھا، وہاں پہ یہ جو خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ کی کچھ جماعتوں کے لوگ جو انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ جو پانی کی تقسیم کا 1991 کا فارمولہ ہے اس پر عمل درآمد کیا جائے اور نیا NFC ایوارڈ بھی بنایا جائے، تو اب تو آپ فیڈرل کیبنٹ کے ممبر بن گئے ہیں، تو اس پہ بات کریں گے آپ؟ سر میں انہیں دعوت دیتا ہوں کہ آپ آئیں، ہمارے ہر ممبر کابینہ کا بھی آپ کے لیے حاضر ہے، ہمارے پرائم منسٹر صاحب حاضر ہیں، ہمارا ہر وہ فورم حاضر ہے جس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے، آئیں مجھے بتائیں، میں پرائم منسٹر صاحب آپ کی آواز پہنچاؤں گا۔ دیکھیے طریقہ ہے نا میر صاحب، یہ آوازیں ہوٹلوں کی لابیوں سے تو نہیں نکل سکتی نا، امر پیرا ہو سکتا ہے، ضرور آپ کی جو جائز بات ہے وہ سنی جائے گی۔ دیکھیے میں پہلی بات آپ سے کی ہے کہ ملک کو چلانا ہے، یہ سارے ملک کا حصہ ہیں، پاکستانی ہے، پاکستان کا حصہ ہے، یہ کسی کے نظریات اور وجود کو برداشت نہیں کرتے، ہم کرتے ہیں، اسی لیے ہم انہیں دعوت دیتے ہیں، بار بار دیتے ہیں۔ پرائم منسٹر نے جو ایک اپنی سوچ اور ویژن دی ہے کہ آپ آئیں، بیٹھ کے بات کریں، ہاؤس کمیٹی بیٹھنی، یہ ساری وہ بات میں آپ کو کر رہا ہوں کہ کئی دفعہ آپ کے پروگراموں میں ہو چکی ہے۔ ہماری سوچ یہ ہے کیونکہ مذاکرات کو ہم سیاست سمجھتے ہیں اور سیاست سے ہی ملک نے آگے بڑھنا ہے، لیکن یہ اگر سنجیدہ ہے تو پھر بات چیت کے لیے ہم آج بھی تیار ہیں، لے آئیں اپنے مطالبات۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ ایک پرانے پولیٹیکل ورکر ہیں، تو پہلے یہ ایک تاثر تھا، خیال تھا کہ جی شاید JUIF جو ہے وہ ان کے اس اجلاس میں نہیں جائے گی، تو آج نہ صرف مولانا عبدالغفور حیدری صاحب یہاں پر نظر آ رہے تھے بلکہ جماعت اسلامی کے سینئر رہنما لیاقت بلوچ صاحب وہ بھی وہاں پر موجود تھے، تو JUIF کا اور جماعت اسلامی کا اس اجلاس میں شرکت کرنا یہ آپ کے لیے کوئی خطرے کی گھنٹی نہیں ہے؟ ہمارے لیے یہ بڑا خوش آئند ہے۔ اچھا، اور یہ خوش آئند اس لیے ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جماعت اسلامی JUIF کہ جو سیاست کو سیاسی رنگ سے کرنے کے عادی ہیں، یہ انہیں بھی بتائیں گے کہ اسلام آباد پہ مسلح جتھے لے کے حملہ کرنا سیاست نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو، جماعت اسلامی کو کبھی بھی آپ سر پہ کفن باندھ کے یہ علی امین گنڈا پور کے ٹریلر پہ جس کے پیچھے مسلح لوگ آ رہے ہوں نہیں دیکھیں گے آپ۔ جماعت اسلامی نے ابھی کتنے دن دھرنا دیا پنڈی پہ، میں اس مذاکراتی ٹیم کا حصہ تھا گورنمنٹ کی طرف سے، انتہائی نفاست کے ساتھ ان سے مذاکرات ہوئے، متعدد ادوار ہوئے مذاکرات کے، اور اس کے بعد جو ہے ہمارا مشترکہ اعلامیہ اور ایگریمنٹ سائن ہوا اور وہ پرامن طریقے سے تو آپ کو اس میں منتشر ہو گئے۔ آپ کو یہ اپوزیشن پارٹیوں کا اکٹھا ہونا
آپ کو اس میں کوئی حکومت کے لیے خطرہ نظر نہیں آ رہا؟ خطرہ بالکل بھی نہیں ہے میر صاحب، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس سے یہ کوئی ڈھنگ کی بات کریں، شاید یہ کوئی عقل اور فہم کی بات کریں، کوئی معاملہ آگے بڑھائیں سیاسی انداز سے، تو ہم اس کے لیے تیار ہیں. بڑے کھلے دل اور کھلے ذہن کے ساتھ حکومت یہ بات کر رہی ہے. نہیں، لیکن وہ تو مطالبہ ان کے جو اعلامیے میں آیا ہے وہ یہ ہے جی کہ پاکستان کے مسائل کا حل فوری طور پہ نئے انتخابات ہیں اور نئے چیف الیکشن کمشنر کی تقرری بڑی ضروری ہے. سر آئیں بیٹھیں، اس میں بھی بیٹھیں، بتائیں کہ انتخابات کا فوری حل، فوری انعقاد کس وجہ سے آپ چاہتے ہیں. آئیں بتائیں نا کہ وجوہات کیا ہیں. ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس سے پہلے ماضی میں کس کس طرح ہوتی رہی ہیں چیزیں، آج کیا چیزیں، آگے کیسے بڑھ سکتے ہیں. دیکھیں جو مرضی ہو میر صاحب، مقصد ایک ہے اور وہ ہے ملک نے آگے بڑھنا ہے. آپ کی ہر بات سنی جائے گی، آ کے بیٹھ کے ہم بات کریں گے آپ سے. لیکن دیکھیں آپ کہیں گے بار بار یہ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے. اور ابھی انہوں نے جو مذاکرات کی بات کی، ہم جناب 31 تاریخ کو یہ کریں گے، 31 تاریخ تک ہماری ڈیڈ لائن ہے، دھمکیاں دیں 31 سے جناب ہفتہ پہلے ہی، نہیں جی ہم تو مذاکرات کا بائیکاٹ کرتے ہیں. ان کے رویے جو ہیں وہ غیر سنجیدہ ہیں، غیر سیاسی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے پاس ان کے مختلف لوگ مختلف باتیں لے کے جاتے ہیں. میں اندر کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، گروپ بندی ان میں بڑھ چکی ہے اور وہ اب زبان زد عام ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. ان کی پارٹی کے اندر کئی اب گروپنگ ہے، فرقے بنے ہوئے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں. تو یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. اچھا، اب آخر میں یہ بتائیں کہ یہ جو کیبنٹ میں توسیع ہوئی ہے تو اب آپ کے جو کیبنٹ ممبرز کی تعداد ہے، تمام فیڈرل منسٹرز اور منسٹر آف اسٹیٹس، ایڈوائزرز ملا ملو کے 50 سے اوپر چلے گئے ہیں. تو یہ بہت بڑی کیبنٹ نہیں ہوگی؟ دیکھیں سر، کیبنٹ اگر پرفارم کرے، جو کہ کرے گی انشاءاللہ، تو یہ کوئی بڑی تعداد نہیں ہے. جب فیز 1 میں ہمارے جو وزراء بنے تھے، کیبنٹ بنی تھی، اس وقت بھی پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب کا یہ ویژن تھا کہ مختصر کیبنٹ ہوگی، لیکن ہمارے بہت سارے وزراء کے پاس ڈیول چارج تھا، دو وزارتیں تھیں. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں بہت سارے مسائل سے ہم گزر رہے ہیں، ایک وزیر 2 وزارتیں نہیں سنبھال سکتا. اب ایک وزیر کو ایک وزارت دی جائے گی، وہ ٹارگٹ دیے جائیں گے، بھائی اپنی پرفارمنس دکھاؤ، جو کام کرے گا اگین آئی سے وہ رکے گا، جو نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آپ سے باتیں تو بہت کرنی ہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ آج آپ کی بڑی مصروفیت کا دن ہے، تو آپ سے پھر انشاءاللہ دوبارہ ہم کسی وقت تفصیل سے بات کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، یہاں پہ ایک بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سیکرٹری جنرل جناب سلمان اکرم راجہ صاحب. راجہ صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. آج جو آپ کی طرف سے ایک اسلام آباد میں اجلاس بلایا گیا تھا تو وہاں پر آپ کو کافی مشکل ہوئی اجلاس منعقد کرنے میں، اور تالا لگا دیا گیا تھا ہوٹل کو. تو میں نے آپ سے پوچھنا یہ تھا کہ تازہ اپڈیٹ کیا ہے اس معاملے میں، کیونکہ ہمیں بتایا گیا کہ جو ہوٹل کی انتظامیہ ہے اس نے آپ کے خلاف کوئی درخواست دے دی ہے، کوئی FIR بھی درج ہو گیا. کوئی تفصیل بتائیں گے آپ ہمیں؟ دیکھیے، سننے میں تو آیا ہے، بہرحال ہم نے ایک اجلاس کہہ لیجئے یا ایک پریس کانفرنس کہہ لیجئے، وہ تو منعقد کی ہوٹل کی لابی میں. اس کے دوران تو کسی نے کوئی مداخلت نہیں کی. باہر تاہم پولیس کھڑی رہی. جو آسما جہانگیر آڈیٹوریم ہے اس کو بند کر دیا گیا، ہمیں اس تک رسائی نہیں دی گئی. یہ انتہائی بدقسمتی کی بات تھی کہ آسما جہانگیر کے نام سے منسوب ایک آڈیٹوریم کو ان لوگوں نے بند کیا جو آسما جہانگیر کا نام لیتے ہیں، آسما جہانگیر گروپ بھی کہلاتے ہیں. یہ سپریم کورٹ کے زیر انتظام ایک عمارت ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زیر انتظام. اور آج کل سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آسما جہانگیر نامی جو گروپ ہے اس کے انتظام میں ہے. بہرحال ہم نے گفتگو کی، وہاں ہم لابی میں بیٹھ کر ہم نے جو میڈیا کے دوست تھے آخر کے لیے آئے تھے، تو وہاں ہم سب نے بات کی. آئندہ کے لیے ایک آپ کہہ لیجئے پیغام جو ہے قوم کو دیا، ایک دوسرے کے ساتھ عہد کیے، اور انشاءاللہ اب ہم آگے بڑھیں گے. اچھا، یہ بتائیں کہ جو آپ نے اعلامیہ جاری کیا، جو ڈکلیریشن ہے اس کانفرنس کا، تو اس کانفرنس میں بہت بڑے بڑے اہداف جو ہیں ان کو متعین کیا گیا ہے، خاص طور پہ فوری طور پہ نئے انتخابات کا انعقاد. آپ کو لگتا ہے کہ یہ ساری پارٹیاں جن کو کہ آپ ساتھ لے کے چل رہے ہیں، یہ نئے انتخابات کے انعقاد کے مسئلے پہ یہ آپ کے ساتھ چلیں گی اور آپ یہ ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے؟
جی میرا خیال ہے کہ یہ اب قوم کا فیصلہ ہے کہ جو 8 فروری 2024 کو ہوا وہ قبول نہیں ہے. اس طرح یہ ریاست نہیں چل سکتی. ایک مصنوعی نظام کے تحت، ایک دھوکے اور دھونس کے نظام کے تحت، اغواکاری کے تحت مرتب کیے نظام کے تحت. تو آج جو جماعتیں وہاں موجود تھیں پاکستان کے طول و عرض سے، ہر صوبے سے، ہر خطے سے موجود تھیں، سب کو یہ علم ہے کہ یہ ملک اس وقت کس طرح چل رہا ہے. اور اس حوالے سے بالکل مجھے یہ نظر آیا، JUI کے جو دوست موجود تھے، اگرچہ انہوں نے کہا کہ ہم بطور مندوب یہاں ہیں، لیکن جو گفتگو انہوں نے کی، مجھے کوئی اس حوالے سے اب شبہ نہیں ہے کہ وہ ایک قومی جمہوری تحریک کا حصہ بنیں گے. اچھا، مولانا عبدالغفور حیدری صاحب کی جو تقریر تھی وہ غیر متوقع طور پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ کافی سخت تقریر تھی. تو لگتا یہ ہے کہ ان کی سوچ میں اور آپ کی سوچ میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے، لیکن آپ کو کچھ سمجھ آئی ہے کہ ابھی تک JUIF جو ہے وہ کھل کر آپ کی پارٹی کے ساتھ مل کر کوئی عملی جدوجہد کرنے کے لیے تیار نظر نہیں آتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں دیکھیں، یہ گفتگو شروع ہوئی ہے نا اس حوالے سے، اور آج کی تقریر تو انتہائی حوصلہ افزا ہے مولانا غفور حیدری صاحب کی. ماضی میں رہے ہیں کچھ معاملات، ان کا ذکر دیگر دوستوں نے کیا، لیکن میں سمجھتا ہوں ماضی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ماضی میں غلطیاں سب نے کی ہیں، ہمیں ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. آئندہ کے لیے اب ہم نے ایک تہیہ کرنا ہے، ایک دوسرے سے وعدہ کرنا ہے کہ کوئی بھی اقتدار کی کرسی کی خاطر کسی کی گود میں نہیں بیٹھے گا، اسٹیبلشمنٹ کی گود میں نہیں بیٹھے گا، انگلی نہیں پکڑے گا. اب ہم عوام کی سیاست کریں گے، جمہور کی سیاست کریں گے. تو یہ بات آج بہت وضاحت سے ہوئی، اور جس رقت آمیز میں سمجھتا ہوں لہجے میں گفتگو ہوئی آج. ماضی کی غلطیاں بالکل اپنی جگہ ہیں، لیکن آئندہ میں سمجھتا ہوں اب کوئی گنجائش نہیں ہے کہ ہم پھر وہی روش اپنائیں. سلمان اکرم رائے صاحب، آپ نے بار بار ذکر کیا تھا مارنگ بلوچ صاحبہ کا، منظور پشتین صاحب کا، کہ ان کو بھی دعوت دی گئی ہے، اور شاید آج جو حکومت کی طرف سے بہت زیادہ سختی کی گئی، تالے لگا دیے گئے اور کوشش کی گئی کہ آپ اجلاس ہی منعقد نہ کر سکیں، اس کی وجہ یہی تھی کہ مارنگ بلوچ اور منظور پشتین صاحب کا ذکر کیا گیا تھا، لیکن وہ دونوں تو آج آئے ہی نہیں. آپ کو پتہ چلا کہ وہ کیوں نہیں آئے؟ نہیں دیکھیں، میں کہا کہ ان کو دعوت دی گئی ہے، میں نے کہا تھا ہم ان کو دعوت دیں گے، ان تک ہم جائیں گے، پہنچیں گے، ان کو کہیں گے کہ ہمارے ساتھ بیٹھو، اکٹھے ہم بیٹھ کر بات کریں گے. تو اس لیے یہ میرا نہیں خیال وجہ تھی، کیونکہ ظاہر ہے انتظامیہ کو اور اداروں کو پتہ ہوتا ہے کہ کون چلا ہے اپنے گھر سے، کوئٹہ سے کون نکلا ہے، یا خیبر پختونخوا کے کسی علاقے سے کون اسلام آباد کی جانب گامزن ہے. وہ دونوں نہیں آ رہے تھے، اور یہ علم تھا انتظامیہ کو. انہوں نے جو کچھ کیا ہے وہ پاکستانی قوم کو خوفزدہ کرنے کے لیے کیا ہے. ان کا مقصد صرف یہ تھا کہ ایک اعلان کیا جائے کہ اس ملک میں گفتگو کرنا منع ہے، اس ملک میں صرف چاپلوسی ہو سکتی ہے، اس ملک میں صرف آپ ستائش کر سکتے ہیں، سر جھکا کے آپ بات کر سکتے ہیں، سر اٹھا کے نہیں کر سکتے. یہ پیغام دینا مطلوب تھا پاکستانی قوم کو. لیکن میں سمجھتا ہوں یہ منصوبہ بری طرح ناکام ہوا. جس طرح آج کا اجلاس منعقد ہوا، جس طرح آپ دوستوں نے اس کو کور کیا، آج جس طرح سوشل میڈیا پہ وہ چل رہا ہے، یہ پیغام بڑی وضاحت سے گیا ہے کہ لب آزاد ہیں، ہمارے حوصلے جوان ہیں، ہمیں ڈرایا نہیں جا سکتا. ہم عوام کی خاطر نکلیں گے، بات کریں گے، اور عوام کی جو رائے ہے اس کو ہم مقدم کر کے چھوڑیں گے. کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ مارنگ بلوچ اور منظور پشتین اس لیے نہیں آئے کہ وہ جو پارلیمانی سیاست ہے، الیکشن کی پولیٹکس ہے، اس پہ وہ یقین نہیں رکھتے؟ نہیں، میرا نہیں خیال. دیکھیں، یقین رکھنا آج کے دور میں تو کسی کے لیے بھی بہت مشکل ہے. ہمیں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو کچھ 8 فروری 2024 کو ہوا، اگلا جو بھی الیکشن ہوگا وہ 2029 میں ہو یا 25 میں ہو یا 26 میں ہو، وہ ایسے ہی ہوگا. دس از دا نیو نارمل. کہ ہم اب اس دفعہ تو فارم 45 پہلے سے تیار کر کے رکھیں گے. اس بار تو ہمیں رات بدلنا پڑا معاملات کو، تو اگلی دفعہ تو آپ بھول جائیے کہ کوئی آپ کو کٹے ہوئے فارم 45 ملیں گے یا کوئی فرق ہوگا 45 اور 46 کے درمیان. یہ سب کچھ پہلے سے مرتب کر لیا جائے گا. تو اگر یہ ہے پاکستان میں الیکٹورل پالیٹکس یا آئندہ کے انتخابات کا نقشہ، تو پھر تو کسی کو بھی انتخابات میں حصہ نہیں لینا چاہیے. تو ہم بالکل یہ جد و جہد کریں گے کہ انتخابات کے حوالے سے شفافیت ہو اور گارنٹی ہو،
اور جو ان انتخابات میں دخل دینے کا ارادہ رکھتے ہیں ان کے ارادے ناکام ہوں، اور ہم بالکل مائل کریں گے تمام قوتوں کو کہ وہ انتخابی سیاست کا حصہ بنیں۔ یہ میں نے آج اپنی گزارشات میں بھی کہا کہ ہم ہر ایک کو چاہتے ہیں کہ وہ قومی دھارے کا حصہ بنیں۔ جو لوگ مایوس ہیں، جو لوگ غصے میں ہیں، وہ بہرحال پاکستانی ہیں، ان کے غصے کو، ان کے غم کو ہم نے سمجھنا ہے اور ان کو قومی دھارے میں لانا ہے۔ اچھا سلمان صاحب، کچھ میں نے مزید آپ سے سوالات کرنے ہیں، ایک وقفے کے بعد میں آپ سے کچھ مزید سوالات کروں گا۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ ہم بات کریں جی سلمان اکرم راجہ صاحب سے۔ راجہ صاحب ذرا یہ بتائیں کہ بہت عرصے کے بعد ہم نے دیکھا کہ سندھی قوم پرست، بلوچستان کے قوم پرست اور خیبر پختونخوا کی اہم پولیٹیکل پارٹیز، یہ ساری پارٹیز جو ہیں یہ آج آپ کے اجلاس میں نظر آ رہی تھیں۔ خاص طور پہ جو سندھی نیشنلسٹ تھے وہ پانی کے ایشو پہ انہوں نے بہت تشویشناک لب و لہجے میں گفتگو کی، تو اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگ آئین کی بالادستی کی بات بھی کر رہے ہیں۔ کیا آپ کو بطور ایک قانون دان کے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کا جو اس وقت 1973 کا آئین ہے، اس آئین میں اتنی گنجائش موجود ہے کہ سندھی قوم پرست اور خیبر پختونخوا کے لوگ اور بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ جو شکوہ شکایت کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے ان کا شکوہ شکایت پنجاب سے ہے اور آپ کا تعلق پنجاب سے ہے، تو کوئی آئین میں راستہ موجود ہے کہ 3 صوبے ایک بات کر رہے ہیں اور ایک صوبہ جو ہے وہ دوسری بات کر رہا ہے، کوئی راستہ نکلے گا؟ یہ بالکل ہے۔ ہمارا تو موقف ہی یہ ہے کہ آئین پاکستان کو مفلوج کر دیا گیا ہے، اس پہ کام نہیں ہو رہا۔ دیکھیں کاؤنسل آف کامن انٹرسٹس ہے، اس میں بیٹھ کے بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح آپ کا واٹر ریکارڈ ہے 1991 کا، اس کے تحت بات ہونی چاہیے۔ لیکن سب سے بڑھ کر یہ ہے کہ آپ کو ایک دوسرے کے جو خدشات ہیں ان کا ادراک بھی ہونا چاہیے، احساس بھی ہونا چاہیے۔ تو آئین پاکستان کسی صوبے کو یہ حق نہیں دیتا کہ وہ دوسرے صوبے کو خوف زدہ کر دے، ان کو مستقبل کے حوالے سے ایک سسپینس میں رکھے کہ کل کیا ہو جائے گا ان نہروں کی وجہ سے۔ اس قسم کا کوئی بھی جو پروجیکٹ ہے اس میں سمجھتا ہوں تمام صوبوں کا اتفاق رائے ہونا چاہیے، صرف اکثریت بھی کافی نہیں ہے۔ تو یہ بالکل آئینی روایات ہیں جو قائم کی جاتی ہیں، جو پاکستان جیسے وفاقی ملکوں میں ہوتی ہیں۔ اگر آپ ان روایات پر عمل نہیں کریں گے، آپ کہیں گے نہیں یہ میری مرضی ہے، میں پنجاب میں جتنی مرضی نہریں نکال لوں، ان کی وجہ سے اگر پانی زیادہ آ بھی جاتا ہے تو کوئی بات نہیں، دیکھا جائے گا، ایسے نہیں چلتے ملک۔ تو آج جو سندھ میں غم و غصہ ہے وہ ہم خود دیکھ کر آئے ہیں۔ چند دن قبل ہم سندھ میں تھے، کراچی، حیدرآباد، وہاں سندھی زبان کے بہت سے دانشوروں سے، ایڈیٹروں سے ہماری ملاقات ہوئی، اور جو گفتگو ہم نے وہاں سنی ہے وہ واقعتاً ایسی ہے کہ کوئی بھی محب وطن پاکستانی اس کو نظر انداز نہیں کر سکتا۔ تو ہم بالکل ساتھ بیٹھیں گے، اور جتنی بھی یہ جماعتیں سندھ سے آئی ہیں یہ وہ ہیں جو پاکستان کے آئین سے جڑی ہوئی ہیں، جو پاکستان کی سالمیت اور یگانگت سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایسی کوئی جماعت نہیں آئی جو پاکستان کے آئین کو نہ مانتی ہو۔ تو یہ بالکل واضح ہے کہ ہم جو حل ڈھونڈ رہے ہیں وہ پاکستان کے آئین ہی میں ڈھونڈ رہے ہیں۔ اچھا سلمان صاحب، آج وفاقی کابینہ میں بھی توسیع ہو گئی ہے اور اب کابینہ کے ارکان کی تعداد جو ہے وہ 50-55 کے قریب جا پہنچی ہے، تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ شہباز شریف صاحب نے کیبنٹ کو ڈبل کر دیا ہے، یعنی کہ اس میں 2 گنا اضافہ کر دیا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ان کو اپنی حکومت کے لیے کوئی خطرہ نظر نہیں آ رہا، اور انہوں نے آج بھی کوئی تعداد جو ہے اس میں اضافہ کیا، اور سننے میں آ رہا ہے کہ کچھ دن کے بعد ایک اور راؤنڈ ہے اور اس میں مزید کیبنٹ کو ایکسپینڈ کیا جائے گا۔ تو ایک طرف آپ ان کے خلاف تحریک چلانے کی تیاری کر رہے ہیں، دوسری طرف وہ اپنی کابینہ میں توسیع کرتے جا رہے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کو اب کوئی خطرہ نہیں نظر آ رہا آپ سے۔ نہیں دیکھیں تو بالکل اس سے برعکس ہے۔ اس طرح کی توسیع تو ایک ڈری ہوئی، سہمی ہوئی حکومت کیا کرتی ہے جو اپنے وجود سے شرمسار ہو، وہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے، عہدے کی ہڈیاں پھینک کر۔ کیا یہ کابینہ کرے گی اس تعداد کی کابینہ؟ کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ حکومت کے اخراجات کم کرو، ہم غریب ملک ہیں، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے، ٹیکس کی رقم کو وہاں خرچ کرو جہاں غریب کا فائدہ ہو،
دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ 50-55 نہیں اور مزید اضافہ ہوگا، 70-75 کی کابینہ ہوگی. یہ تو علامت ہے ایک شرمسار حکومت کی. یہ کسی مضبوط حکومت کا طریقہ نہیں ہے اس قسم کی کابینہ بنانا. تو یہ ایک سہمی ہوئی حکومت ہے جس کو پتہ ہے کہ اس کا کوئی اخلاقی وجود نہیں ہے، اس کا کوئی قانونی وجود نہیں ہے. وہ ایک کرسی سے چمٹی ہوئی حکومت ہے، کرسیاں بانٹ رہے ہیں وہ. اچھا، ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈاکٹر طارق فضل چودھری صاحب ہمارے سے بات کر رہے تھے. انہوں نے بھی آج فیڈرل منسٹر کا حلف اٹھایا ہے. وہ بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے تھے اور ان کے کانفیڈنس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ بیان کر رہے تھے کہ بھئی تحریک انصاف جو ہے اس میں بہت زیادہ گروپنگ ہو گئی ہے، آپس میں ایک دوسرے کی لیگ پولنگ کی جا رہی ہے. تو یہ جو ایک حکومت کی طرف سے ایک بیانیہ جو ہے اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ بہت اندرونی اختلافات کا شکار ہے. تو آپ پارٹی کے سیکرٹری جنرل بھی ہیں، تو کیا آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں کہ یہ جو اندرونی اختلافات ہیں اس سے آپ کو کافی نقصان ہو رہا ہے؟ بالکل بھی نہیں. یہ بالکل یہ ایک خود فریبی کی بات ہے. ظاہر ہے کچھ تو بات کرنی ہے نا. اسلام آباد کی جو 3 نشستوں کا معاملہ ہے، جس طرح اسلام آباد ہائی کورٹ پہ دھاوا بولا گیا کہ ان کے مقدمات نہ سنے جا سکیں، اس کے بعد ظاہر ہے سامنے آ کر کوئی ماسک تو پہننا ہے. دیکھیں، تحریک انصاف عمران خان کے پیچھے بالکل متحد ہے. 2-4 لوگ ظاہر ہے کوئی بیان دے دیتے ہیں، کسی کو کوئی عہدہ نہ ملے، کوئی نشست نہ ملے تو چند دنوں کی ایک خفگی ہوتی ہے، وہ بیان دیتے ہیں، میڈیا ان کو بڑھاوا دیتا ہے اور بس. کوئی انتشار نہیں ہے، کوئی گروپنگ نہیں ہے تحریک انصاف کے اندر. بالکل ہر سطح پہ اتحاد ہے اور یگانگت ہے. اب یہ بتائیں کہ آپ کو 2025 میں لگتا ہے کہ عمران خان صاحب جیل سے باہر آ جائیں گے؟ جی بالکل مجھے لگتا ہے. دیکھیں، جو یہ جھوٹ پر اور فراڈ دھونس پر مبنی نظام ہے، مجھے نہیں لگتا کہ یہ ایک عوامی تحریک کو سہ سکے گا. اور جو لوگ منصوبہ ساز ہیں، اپنے آپ کو مقتدرہ کہتے ہیں، ان میں اگر ذرا بھی پاکستان کے لیے کوئی محبت ہے، کوئی حب الوطنی ہے، تو وہ اس جھوٹ کے نظام کو زیادہ دیر سہارا نہیں دیں گے. اس وقت ایک ہی راستہ ہے کہ ہم سچائی کو اپنائیں، ہم پاکستان کی عوام کی رائے کو سمجھیں. اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ جمہوریت کے ساتھ پاکستان کی اتنی بڑی تعداد، عوام کی اتنی بڑی تعداد آج کھڑی ہے، منسلک ہے. جو جماعتیں آج موجود تھیں ہمارے اجلاس میں، آپ کہیں بھی الیکشن کرا لیں، میں یقین سے کہتا ہوں کہ 80-85% ووٹ، 90% ووٹ انہی جماعتوں کو ملے گا. تو جب اتنی بڑی تعداد میں ایک کٹ ہو، ایک الائنس ہو، تو اس کی بات کو سننا چاہیے. ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ اس الائنس میں موجود ہیں. وہ لوگ جو حکومت میں رہے ہیں، وزیر اعظم رہے ہیں، وزیر خزانہ رہے ہیں، جن پہ عوام کو اعتماد ہے. تو اس سے بہتر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک ایسی سیاسی قوت وجود میں آئے جس کو عوام کا واقعتاً اعتماد حاصل ہے، جس کے پاس حکومت چلانے کا تجربہ بھی ہے. تو یہ ایک نعمت ہے جو اس قوم کے سامنے آج پڑی ہوئی ہے. اس کو دھونس کے ذریعے باہر کیا جا رہا ہے، دھونس کے ذریعے ایک مصنوعی حکومت کو چلایا جا رہا ہے. میں سمجھتا ہوں جس دن بھی لوگ بیٹھیں گے، ہوش مندی سے کام لیں گے، ہوش کے ناخن لیں گے، تو یہ نظام ان کو نظر آئے گا کہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو قائم رکھا جائے. تو آپ تھوڑی سی اس کی وضاحت کریں گے کہ یہ جو آج اپوزیشن جماعتوں کا جو ایک اجلاس تھا، اس میں جو پارٹیاں شامل تھیں، تو تحریک انصاف کی کوشش ہوگی کہ اس کو ایک الیکشن الائنس میں تبدیل کیا جائے؟ نہیں، یہ میرا خیال ہے قبل از وقت بات ہے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن اس کو ہم جو تحریک ہوگی بحالی آئین کے لیے، انتخابات کی شفافیت کے لیے، اس میں یقیناً یہ تمام جماعتیں ساتھ چلیں گی. میں سمجھتا ہوں یہ ہوگا. جب الیکشن کا وقت آئے گا تو ہو سکتا ہے اس میں سے کچھ جماعتیں الیکشن میں بھی اتحادیوں کے طور پہ سامنے آئیں یا نہ آئیں، وہ بعد کی بات ہے. لیکن نئے الیکشن کے انعقاد اور پاکستان میں جمہوریت کی بحالی کے لیے یقیناً یہ جماعتیں ساتھ چلیں گی. بہت بہت شکریہ. سلمان اکرم رایا صاحب ہمارے ساتھ بات کر رہے تھے. تو آج جو 27 فروری کے حوالے سے جو کچھ اہم واقعات ہیں، یقیناً ان کی اپنی اپنی جگہ پر اہمیت ہے. جو آپریشن سوئفٹ ریٹارڈ ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. آج کابینہ میں ایکسپینشن ہوئی ہے، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور جو اسلام آباد میں آج اپوزیشن جماعتوں کا اجلاس تھا اور اس میں جو ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اس کی ایک اپنی اہمیت ہے. اور اس اعلامیے کی جو سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ یہ ہے کہ ایک طویل عرصے کے بعد جو پاکستان کے 3 چھوٹے صوبے ہیں، خیبر پختونخوا، بلوچستان اور سندھ،
یہاں سے مختلف جو نمائندگان ہیں، مختلف سیاسی جماعتوں کے جو رہنما ہیں، وہ اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے آئین پاکستان کے اندر رہتے ہوئے اپنے مسائل کے حل کا مطالبہ کیا ہے. تو یہ ایک بہت ہی اہم ڈیولپمنٹ ہے، اور اگر ان کی جو بات ہے، ان کا جو مطالبہ ہے، اس پہ توجہ نہیں دی جاتی تو یہ ہم سب کی بہت بڑی بدقسمتی ہوگی. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.